A secret shared is no longer a secret. آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کر رہی ہوں جو آپ نے اپنی حد تک رکھنی ہے. پوری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا اور ہر کسی کو نہیں بتانا. تو اس لیے شیئر کر کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی رک جائیں. ویڈیو کے سبھی پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں. ان کو سننا اور ان پر امپلیمنٹ کرنا آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو لوگ آپ کی ویلیو نہیں کریں گے، آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. آپ کی پرسنالٹی بھی ان کی نظروں میں ڈاؤن ہو جائے گی اور امیج بھی لو ہو جائے گی. اور کیا پتا کب کون سا پرسن ان باتوں کو آپ کے اگینسٹ یوز کرے. تو اس لیے ان سبھی باتوں کا چھپانا ہی بہتر ہے، نہ کہ لوگوں کو بتانا. So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. اچھا، یہ ساری باتیں، سارے پوائنٹس جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کو آپ نے کسی کی لائف کو جج کرنے کے لیے نہیں یوز کرنا کہ یہ دیکھو فلاں بندہ کتنا بے وقوف ہے جو اپنی ساری باتیں شیئر کر رہا ہے. موسٹلی کافی سارے یوٹیوبرز اپنی لائف کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا پرسنل میٹر ہوتا ہے، پرسنل ڈیسیژن ہے کہ وہ کیا اپنا کانٹینٹ دکھانا چاہ رہے ہیں اور کیا چھپانا چاہتے ہیں. کیونکہ وہ اپنی مرضی سے ہی ولاگنگ کر رہے ہوتے ہیں. کون سے میٹرز انہوں نے سامنے لے کر آنے، کون سے ہائڈ کرنے ہیں، یہ ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ کسی کو بھی جج کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہوتا. اس لیے ان باتوں پر آپ خود امپلیمنٹ کریں. So let's move to point number 1, which is don't share your love life. سب سے پہلی بات جو آپ کو اپنی حد تک رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی لو لائف کیسی ہے. آپ کا اپنے پارٹنر یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ کیسا ہے. اگر آپ کا آپس میں ریلیشن بہت اچھا ہے اور آپ سب کو جا کر بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا کوئی ایسا ہو جس کا اپنے پارٹنر یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن اچھا نہ چل رہا ہو. تو جب آپ اس کو اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں بتائیں، اپنی سٹوریاں، اپنے قصے کہانیاں سنائیں تو اس کو اپنے آپ کو یا اپنے ریلیشن کو لے کر برا فیل ہوگا. یعنی جانے انجانے میں آپ نے اس بندے کو ایک نیگیٹو فیلنگ دی ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ فیوچر میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہے گا. یہ تو ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے. اور دوسرا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ بڑھ کے اپنا لو لائف کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے اپنی لائف کی وجہ سے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، اپنے ریلیشنز کی وجہ سے خوش نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کو آپ اپنی یہ لو لائف کی چیزیں بتا کر انویس بنا دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ان انٹینشنلی ہی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے انوی یا حسد رکھنے لگتے ہیں. اور اگر سچویشن اس کے وائس ورسا ہوتی ہے، یعنی اپوزٹ ہوتی ہے، آپ کا ریلیشن اچھا نہیں چل رہا ہوتا آپ کے ہسبینڈ یا پارٹنر کے ساتھ اور آپ سب کو جا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری تو بنتی نہیں ہے، ہمارا تو جھگڑا ہوتا رہتا ہے، یا میرے اور میرے ہسبینڈ کے خیالات اور ہماری سوچیں اور ہماری چوائسز تو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ڈیفرنٹ ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہم جتنے لوگوں کو بھی بتائیں گے ہماری اور ہمارے ہسبینڈ کی یا ہمارے پارٹنر دونوں کی ویلیو کم ہوتی جائے گی اور اس سے آپ کا ریلیشن شپ بھی ویک ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ شیئر یور فائنینشیل کنڈیشن. اپنے مالی حالات بھی ہر کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے. ہو سکتا ہے آپ فائنینشلی بہت ویل آف ہو چکے ہوں، آپ کے پاس بڑا پیسہ، پراپرٹی، بنگلہ، گاڑی وغیرہ آ گئی ہو، لیکن جب یہ سب چیزیں آپ بار بار کسی کو بتاتے ہیں تو لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ شو آف کر رہے ہیں کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے. ہو سکتا ہے جس بندے کو آپ یہ بتا رہے ہیں اس کی خود کی مالی حالت یا فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو انفیریئر فیل کرے گا. اس کے اندر آپ کی وجہ سے احساس کمتری آ جائے گی، انفیریئر کمپلیکس آئے گا. اور یس سملرلی اگر آپ کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے اور آپ کسی کو بار بار بتا رہے ہیں کہ میرے تو فائنینشیل لاس ہو رہے ہیں، میرے مالی حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، یا پھر کائنڈ آف بزنس میں مجھے لاس ہو رہا ہے، تو جب آپ یہ چیزیں کسی کو بتاتے ہیں تو اگلے کو لگتا ہے کہ شاید یہ اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ مجھ سے مدد مانگنا چاہ رہا ہے، مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. اب ان دونوں کنڈیشنز میں ہی چاہے آپ شو آف کر رہے ہوں یا آپ فائنینشلی ویک ہونے کا رونا رو رہے ہوں تو اگلا بندہ آپ کو ریزسٹ کرنا شروع کر دے گا، آپ سے دور رہے گا اور آپ سے بات کرنا بھی اسے اچھا نہیں لگے گا. اور آج کل تو ویسے ہی ٹرسٹ کا زمانہ نہیں ہے. آپ اگر سب کو بتاتے رہیں گے کہ میرے پاس اتنا پیسہ، اتنی پراپرٹی ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کو کسی نیگیٹو سچویشن میں بھی پھنسا دے. سو اپنے مالی حالات نہ بتائیں، چاہے اچھے ہیں یا برے. نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ ٹیل یور ویکنیسز.
کبھی بھی اپنی کمزوریاں یا اپنی شارٹ کمنگز ہر ایک کو نہ بتائیں کہ میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر وہ کمی ہے، میری یہ خراب عادت ہے، میری وہ خراب عادت ہے ایکسیکٹرا. کیونکہ کبھی کبھار نا ہمیں اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اپنی کمزوریاں کسی کو بتائیں گے تو اگلا بندہ مجھے مشورہ دے گا تو ہو سکتا ہے میں سدھر جاؤں یا اپنی کمزوریاں ٹھیک کر لوں. ٹھیک ہے، ایک آدھے سے مشورہ لینا بالکل ٹھیک ہے جو آپ کو لگے کہ یہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، دل سے خالص ہے، آپ کی پریشانی میں پریشان ہوتا ہے، آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اس کے ساتھ تو ضرور شیئر کریں، اس سے مشورہ لیں. لیکن ہر کسی کو جا کر اپنی کمزوریاں بتانا، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ برائی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا امیج لوگوں کی نظروں میں خود ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں، نیگیٹو بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ اگر کسی کو یہ بتائیں کہ میں تو فلاں بندے کو ایسے رکھتا ہوں یا فلاں اپنے سسرالی رشتہ داروں کو میں اس طرح رکھتی ہوں، تو اگلا بندہ بھی نا آپ کے بارے میں کوئی پازیٹیو تھاٹس نہیں رکھے گا، اس کو آپ نیگیٹو ہی لگیں گے، کیونکہ آپ اسے اپنی ایک خراب عادت بتا رہے ہیں جو ایکچولی آپ کے اندر ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. اور اگر ان کیس کوئی خراب عادت، کوئی بری بات آپ کے اندر ایگزسٹ بھی کرتی ہے تو اسے جا کر ایٹ لیسٹ لوگوں کو نہ بتائیں. اگر آپ اپنے اندر کی کمیوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی برائیوں کو لوگوں کے آگے ہائی لائٹ کرتے رہیں گے نا تو ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں آپ نیگیٹو ہی رہیں گے اور ہمیشہ آپ کی امیج لوگوں کی نظروں میں آپ کی کمیوں کو لے کر ہی بلڈ ہو جائے گی اور آپ کی ذات کی جو کوالٹیز ہیں نا وہ دب جائیں گی. سو ایونچولی لوگ آپ کی ویلیو نہیں کریں گے اور آپ سے ملنا یا بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ شیئر یور فیوچر گولز اینڈ ڈریمز. کبھی بھی ہر ایک کے ساتھ اپنے فیوچر کے گولز، پلانز یا پھر اپنے ڈریمز شیئر نہ کریں، کیونکہ جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے فیوچر گولز کو شیئر کریں گے نا تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ واہ واہ یہ دیکھو کیا پاگلوں والا ڈریم ہے، اس کی خواہشیں دیکھو، اس کے پلانز، اس کے منصوبے چیک کرو، اپنی اوقات میں یا اپنی حد میں رہ کر سوچو، بلا بلا. اور کچھ لوگ آپ کے اس پلان یا آپ کے منصوبے سے ریلیٹڈ کچھ نیگیٹو آپ کو بولیں گے کہ یہ تو امپاسبل نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس میں فلاں مسئلہ ہو جائے گا، اس میں فلاں پرابلم آئے گی، یا تم یہ کر ہی نہیں پاؤ گے، بیچ میں چھوڑ دو گے، تم سے آگے یہ پروسیڈ نہیں ہو پائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ اسے سٹارٹ ہی مت کرو. اور جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی. تو آپ کا تو ڈیفرنٹ قسم کی باتیں، ڈیفرنٹ قسم کے مشورے سن کر نا مورال وہیں پر ڈاؤن ہو جائے گا اور آپ کے دماغ میں مختلف قسم کے شک و شبہات اور ڈاؤٹس آ جائیں گے اور آپ اس گول کو اچیو تو کیا اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی شک میں مبتلا ہو جائیں گے کہ میں نے جو گول سیٹ کیا ہے یا جو میرا پلان ہے وہ واقعی مجھے کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. اب موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ وہ جو شک آپ کے مائنڈ میں کریٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ اس کام کو گیو اپ ہی کر دو، اسے کوئٹ ہی کر دو، جبکہ ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ، وہ پلان، آپ کا وہ فیصلہ آپ کو واقعی وہاں تک لے کے جا سکتا تھا جو آپ نے خواب دیکھا ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے گولز، اپنے پلانز، اپنے ڈریمز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، صرف ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مخلص یا سنسیئر مشورہ دیں گے یا جو اس فیلڈ میں ماسٹر ہو، ایکسپیرینسڈ ہو، تجربہ کار ہو، اس سے مشورہ لیں. اگر آپ میں اس گول کو لے کر کوئی کمی آ رہی ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو سدھارنے کے لیے آپ کو کسی ایکسپیرینسڈ بندے کی ضرورت ہے جس سے آپ مشورہ لیں اور اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. سو کسی سے بھی کبھی بھی کوئی بھی گول، کوئی بھی پلان، کوئی بھی اپنا ڈریم شیئر کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ میں کیوں شیئر کر رہی ہوں. اگر صرف اس لیے شیئر کر رہی ہیں کہ دیکھو میرے کتنے بڑے بڑے خواب ہیں، میرے تو گولز ہیں، میرے تو فلاں فلاں ڈریمز ہیں، تو پہلے ان کو اچیو کر لیں پھر بتائیں لوگوں کو. بلکہ پھر بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لوگوں کو خود بخود ہی نظر آ جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ وچ از ڈونٹ شیئر ادرز سیکریٹس. اگر کسی نے آپ کو اپنے کوئی سیکریٹس، اپنے راز آپ کو اپنا مخلص سمجھ کر بتا ہی دیے ہیں تو آپ کو وہ راز کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے. اس بندے نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے، اپنے غم کو کم کرنے کے لیے آپ کو اپنے راز بتائے ہیں اور آپ اس کا بھرم رکھیں. آپ کسی اور کو جا کر نہ بتائیں کہ اس نے مجھے یہ بتایا ہے، تم بھی کسی کو نہ بتانا آگے. اسی طرح کرتے کرتے نا بات آگے نکل جاتی ہے اور اس بندے کو بھی کسی بھی چینل کے تھرو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کے راز کو راز نہیں رکھا اور اس طرح آپ کا الٹیمیٹلی آپس میں ریلیشن خراب ہو جاتا ہے. دوسرے لوگوں کے سیکریٹس جو انہوں نے آپ کو بتائے ہوتے ہیں وہ آپ کے ادھر ادھر بتانے کی وجہ سے نا آپ کا امیج اگلے کی نظر میں بھی خراب بن جاتا ہے کہ آپ بالکل بھروسے کے قابل نہیں رہتے اور پھر آپ نا سب کے سامنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ اس سے کوئی بھی راز کی بات شیئر نہ کرے، یہ ادھر ادھر پھیلا دیتا ہے. لائلٹی از کیپنگ سیکریٹس ایون وین اٹس ہارڈ. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ وچ از ڈونٹ شیئر یور پاسٹ.
کبھی کبھی نا ہم خود کو اچھا پروف کرنے کے لیے کہ دیکھو میں تمہاری کتنی کلوز فرینڈ ہوں، میں تمہاری کتنی اچھی رشتہ دار ہوں، ہم اپنی جتنی بھی پاسٹ سے ریلیٹڈ اپنی باتیں ہوتی ہیں نا وہ اس کو بتا دیتے ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے کلوز فرینڈ ہیں۔ تو یہ غلطی نہ کریں، جو ماضی کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ اسی وقت کی ہوتی ہیں، وہ اب آپ کی ذات کا حصہ نہیں ہوتی۔ اب اس غلطی کو پاسٹ میں ہی رہنے دیں، آپ اس سے کوئی نہ کوئی لیسن، کوئی سبق سیکھ چکے ہوتے ہیں، تو اسے بار بار دہرانا، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کہیں کی سمجھداری نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی پاسٹ کی غلطیوں کو ریپیٹ کرتے رہیں گے، ہر کسی کو بتاتے رہیں گے نا، تو اس سے آپ کی پریزنٹ امیج بھی خراب ہو جائے گی۔ اور کیا پتا جو آج آپ کا دوست یا آپ کا رشتہ دار، آپ کا نیبر، آپ کا بڑا کلوز فرینڈ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، کل وہ ویسا نہ رہے اور وہ آپ کی ساری ماضی کی غلطیوں کو آپ کے خلاف استعمال کرنے لگے۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھار کہ ہمارے کسی ریلیشن شپ، کسی بھی ہمارے رشتے دار کے ساتھ نا ہمارا تعلق بڑا ہی پیک پہ چل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن کچھ منتھس، کچھ سالوں کے بعد اسی رشتے دار سے ہماری کوئی لڑائی ہو جاتی ہے۔ یا سیم اسی طرح نیبرہڈ میں بھی ہوتا ہے، کسی نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑی پیک پہ چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ منتھس، کچھ دنوں کے بعد کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے، کوئی نوک جھونک ہو جاتی ہے تو ہمارا رشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے پاسٹ کو پاسٹ میں ہی رہنے دیں، اپنے ماضی کو ماضی میں رہنے دیں، پریزنٹ سے بالکل ڈیٹیچ کر دیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ شیئر یور اینی ایکٹ آف کائنڈنس۔ اگر آپ کسی کے لیے بھی کوئی چیریٹی یا کوئی ڈونیشن وغیرہ ارینج کرتے ہیں نا، تو یہ چیز بھی تھوڑی سی ہائیڈ کر کے رکھیں، اور اگر آپ کسی کی ویسے کوئی بھی کسی بھی صورت میں ہیلپ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اس سے کوئی اور امید یا ایکسپیکٹیشن نہ لگائیں، کیونکہ اس طرح ایکسپیکٹیشنز رکھنے سے یا لوگوں کو بتا کر چیریٹی یا صدقہ یا ڈونیشن وغیرہ کرنے سے نا اس کا ثواب بھی کم ہو جاتا ہے اور وہ بات نہیں رہتی۔ کیونکہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ صدقہ ایک ہاتھ سے کرو تو اس طرح کرو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو یہ چیزیں نا تھوڑی سی ہائڈ کر کے ہی کیا کریں۔ اگر آپ اپنا کوئی بھی ایکٹ آف کائنڈنس لوگوں کو جا کر بتاتے ہیں نا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم بدلے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اپریشیٹ کرے، ہماری واہ کرے کہ واہ یہ کتنا اچھا ہے، یہ تو بڑے بڑے صدقے اور خیرات کرتا ہے۔ سو ریئل ایکٹ آف کائنڈنس وہ ہوتا ہے جو سیکرٹ میں ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ بی اے پرائز ٹیگ۔ جب بھی کوئی مہنگی چیزیں لے کر آتے ہیں نا تو دل کرتا ہے کہ سب کو بتائیں، سب کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ چیز کتنی مہنگی لی ہے، تو ان چیزوں کی پرائس نا ہم بغیر اگلے کے پوچھے ہی بتا دیتے ہیں، تو ہماری امیج ایک ایسے بندے کی بن جاتی ہے کہ جو شو آف کرتا ہے۔ اور کئی دفعہ نا ایسے لوگوں کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو چلتا پھرتا پرائس ٹیگ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے کبھی بھی کوئی مہنگی چیز لی ہے نا تو اسے اپنی حد تک رکھیں، آپ نے اپنے استعمال کے لیے لیے، نہ کہ دنیا کو کچھ ثابت کرنے کے لیے۔ نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ شیئر یور پارٹنرز اور یور ہسبینڈز سیکریٹس۔ یہ جو دو پارٹنرز ہوتے ہیں نا، یعنی میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ آپس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی اور بڑی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دوسرے بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کی، اپنے ہسبینڈ کی، یا ہسبینڈ اپنی وائف کی بات کو لیک نہ کرے، ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے بھی، اور اگر ریلیشن شپ ان کیس بریک ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو اس کے بعد بھی ایک دوسرے کے رازوں کو راز رکھنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے نا اپنے ہسبینڈ کی، اپنے پارٹنر کی نا برائی کرتے ہیں، اس کا امیج خراب کرنے، سپوائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپیشلی جب ریلیشن بریک ہو گیا ہو، ٹوٹ گیا ہو، ڈیورس ہو گئی ہو یا سیپریشن ہو گئی ہو۔ تو اب ایسی سیپریشن کی صورت میں نا وہ ایک دوسرے کی نیگیٹو باتیں، ان کے پرسنل سیکریٹس کو ہر ایک کے سامنے ڈسکلوز کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کی امیج کو سپوائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہماری خود کی امیج آٹومیٹیکلی سپوائل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کا آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ جو بھی پرسنل سپیس ہے اس کو ریسپیکٹ کرنی ہے، اور ان کے سیکریٹس کو ہمیشہ لائلٹی کے ساتھ اپنے دل میں رکھنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ شیئر یور لائف's فلاسفی۔ ہماری لائف کی سب کی فلاسفی الگ الگ ہوتی ہے، سب کے ریلیجیس بلیفز اور ریلیجیس ایسپیکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن سب کی ڈیسٹینیشن، سب کی منزل ایک ہی ہے۔ سب کو پتا ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، لیکن جرنی یا سفر سب کا الگ الگ ہے، اور اس جرنی یا اس سفر پر سب کے چلنے کا طریقہ بھی نا الگ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری لائف کی کیا فلاسفی ہے، کیا ریلیجیس بلیفز ہیں ہمارے، یا پھر ہمارے کیا عقیدے ہیں، ہماری اسپریچوالٹی
تو یہ چیزیں نا سب کی پرسنل ہوتی ہیں، ہم کیا پروگریس کر رہے ہیں، نمازیں، روزے، ورد، وظائف کتنے کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہماری پرسنل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کسی کے عقیدے کے ساتھ اپنے عقیدے کو کلیش نہ کریں، کیونکہ سب اپنے عقیدے پر پکے ہوتے ہیں، سب کو اپنے عقیدے پر ہی بھروسہ ہوتا ہے، اور کسی کو کسی دوسرے کے ریلیجیس بلیفز یا اس کے عقیدے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اپنے بلیف سسٹم کو کسی اور سے شیئر کرنے کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، بہتر ہے کہ اسے نا اپنی حد تک ہی رکھا جائے، اور جو سملر بلیف سسٹم والا ہو، یعنی جس کے عقائد آپ کے عقیدوں سے سیم ہوں، سملر ہوں، ان کے ساتھ ہی شیئر کریں۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ود a brand new content in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Keep smiling. Allah Hafiz and take care a lot.